اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ سورة الحدید کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ جیسے زمین پہ اگر بارش نہ ہو تو زمین مردہ ہو جاتی ہے، اس سے گھاس پھوس اور اناج پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں، بلکہ زمین میں دراریں پڑ جاتی ہیں اور زمین پھٹ بھی جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کا دل ہے، جب اس دل میں اللہ رب العالمین کی تعلیمات، ہدایات، قرآن کی تلاوت یہ سب نہیں پڑتی ہیں اور یہ سب نکل جاتی ہیں تو انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے اور اس میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ تو جیسے مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشیں نازل فرمائی ہیں، ایسے ہی مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آسمان سے قرآن کو نازل فرمایا۔ اسی موضوع کو ان دونوں آیتوں میں بیان کیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی اسلام قبول کیے صرف 4 سال گزرے تھے، 4 سال کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو سرزنش کرنا شروع کر دیا، ڈانٹ اور پھٹکار لگانی اللہ نے شروع کر دی۔ اور وہ ڈانٹ اس آیت میں ہے۔ وہ کون سی ڈانٹ پھٹکار ہے؟ الم یأن للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے کیا وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں، وما نزل من الحق، اور جو قرآن سے نازل ہوا اس کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اور قرآن کی آیتوں کے لیے لوگوں کے دل نرم ہو جائے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، اور کیا یہ وقت ابھی نہیں آیا کہ لوگ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کو مسلمانوں سے پہلے بھی آسمانی کتاب دی گئی، فطال علیہم الامد، تو ایک لمبا وقت گزر گیا، فقست قلوبہم، اور ان کے دل سخت پڑ گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان اہل کتاب میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں اور نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ اعلموا، تو جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ رب العالمین زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، اللہ تمہارے لیے آیتوں کو بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو، عقل بوجھ والے ہو جاؤ۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا، اللہ کے نبی پر جو قرآن اترتا تھا آپ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ تو آپ سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو قصصت علینا، آپ ہمیں کچھ قصے سناتے تو بہتر ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، سورہ یوسف کی ابتدائی آیتیں، نحن نقص علیک احسن القصص، قصے سننے کا مطالبہ ہے، قرآن میں ہم نے بہترین قصے تمہارے لیے بیان کیے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ ایک اور دور گزر گیا، پھر کچھ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو حدثتنا،
کاش کہ آپ ہمیں حدیثیں بیان کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا تقشعر منہ القلوب، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث قرآن کریم نازل فرمائی ہے. ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان کے دل ہل جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. پھر کہا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ ذکر و اذکار کی چیزیں بتائیے، اللہ رب العالمین کی یاد دلائیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر وما نزل من الحق اور قرآن کی آیتوں کے لیے نرم ہو جائیں. یہ حدیث صحیح ابن حبان میں 6209 میں موجود ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ موارد الظمآن میں اس کو صحیح فرماتے ہیں. اس آیت کے اندر دو چیزیں ایسی بتائیں جو انسان کو آخرت کی طرف لے جاتی ہیں، وہ ہیں ذکر الہی اور اللہ کا ڈر، اور دو چیزیں ایسی جو انسان کو آخرت سے دور کر کے دنیا میں مست کر دیتی ہیں، اور وہ ہے دل کا سخت ہو جانا اور انسان کا دین سے دور ہو جانا. فطال علیہم الامد کے اوپر مفسرین نے ایک لمبی بحث کی ہے، اور اس پر بحث کی ہے کہ کتنا وقت گزر جائے تو انسان کا دل پھر سے سخت ہونے لگتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلسل ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں پر قرآن و سنت کی تعلیمات کی برکھا کرتے رہنا چاہیے، تبھی ہمارا دل ایمان والا ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اعلموا، سمجھ لو اور جان لو، یہ ہمیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے. دلوں کی سختی کے تذکرے کے بعد مردہ زمین کو زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے، اللہ ایک طرح سے ہمیں سمجھا رہا ہے، مثال دے رہا ہے کہ جیسے زمینیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، بارش نہ ہو تو وہ بنجر ہو جاتی ہیں، مردہ ہو جاتی ہیں، اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، وہ پھٹ جاتی ہیں، ان سے کچھ نہیں اگتا ہے، وہاں کی ہریالی ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی جب تمہارے دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں بھی مردوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، وہاں بھی شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، اس میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور وہ بھی بنجر ہو جایا کرتا ہے. تو جیسے زمین کو زندہ کرنے کے لیے میں بارش برساتا ہوں، ایسے میں نے قرآن نازل فرمایا ہے، اپنے نبی کو بھیجا ہے. تو ہدایات مصطفیٰ اور پھر علم مصطفیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہدایت اور علم لے کر آئے ہیں، اس سے اپنے دلوں کو تم سیراب کرو. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کو نازل فرماتا ہے. ہمارے پاس یہ قرآن ہے، مردہ دلوں کو زندہ اگر کرنا ہے تو قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ زمین کو زندہ بارش کے ذریعے سے کرتا ہوں، قرآن کے ذریعے سے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہوں. اور یہی اس آیت کا پیغام اور میسج ہے. اور ایک اہم چیز اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جانا جن کو میں نے آسمانی کتاب دی، لیکن ان لوگوں نے اپنی آسمانی کتاب سے دوری بنا لی اور اتنے دور ہو گئے، اتنا وقت گزر گیا اس کو پڑھے ہوئے سمجھے ہوئے کہ اس میں تحریف بھی ہو گئی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اس میں چینجنگ بھی ہو گئی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اس کے ساتھ کھلواڑ بھی ہو گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ کتاب بدل دی گئی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اس کے مطابق ان لوگوں نے عمل بھی نہیں کیا، اور ان کے دل سخت ہو گئے اور یہ اپنے دین اور دھرم سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے دل سخت ہوئے اور یہ لوگ بددین ہو گئے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل فرمایا، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم والضالین. اے اللہ رب العالمین ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ تیرے راستے سے بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے، یعنی یہود و نصارہ. تو قرآن کریم کا پیغام یہ ہے کہ اس سے جڑا جائے اور دلوں کو نرم کیا جائے. دل جب تک نرم ہے تب تک انسان ہوتا ہے، اور دل سخت ہو جائے پھر انسان سے انسانیت دھیرے دھیرے ختم ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی فیوز اور برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.